نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج کل ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ حج کے موضوع پہ، قربانی کے موضوع پہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے بھی پتہ ہے، لیکن دیکھیں ڈائریکٹ پڑھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے، کہاں پہ ہماری کوئی غلطی ہے نا وہیں پہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ حدیث بھی ساتھ ساتھ ہم نوٹ کر رہے ہیں احادیث کی روشنی میں، اور جب ہم کل کو کسی کو بتائیں گے کہ اچھا قربانی کی یہ مسائل ہیں، حج کے یہ مسائل ہیں، تو ہمارے اندر اعتماد ہوگا کہ ہم نے تو صورت حج کے اندر پڑھا ہے، حوالہ بھی یاد ہوگا صورتوں کے بارے میں۔ ایگزیکٹ آیت اگر نہ بھی یاد ہو تو کم از کم اتنا ہمیں ضرور پتہ چلے گا کہ ہم نے کس صورت کے اندر یہ سارے ٹاپکس پڑھے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، اذا، جب، ذکر، ذکر کیا جاتا ہے، اللہ، اللہ کا، وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، دل ان کے، قلوب جمع مکسر ہے، قلب کی جمع ہے، قلب ان کے، قلوب، ہم ان کے، قلوبہم، دل ان کے، والصابرین، اور جو صبر کرنے والے ہیں، علی، اس پر، ما، جو، اصابہ، پہنچے مصیبت، ہم انہیں، والمقیمی، اور جو قائم کرنے والے ہیں، الصلاۃ، نماز، والمقیم الصلاۃ، جو قائم کرنے والے ہیں نماز، ومما، اور اس میں سے جو، رزقنا، رزق، رزق، نہ، رزق دیا، نہ، ہم نے، ہم انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ عام کانٹیکس میں بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ عام کانٹیکس میں اس کو پہلے بھی سمجھا ہوگا، سورۃ انفال کے اندر بھی اس طرح کی آیت ہے نا کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی تو ان کے دل ڈر جاتے، لیکن یہاں پہ نا ایک اسپیسیفک خاص کانٹیکس کی بات ہوئی، کیونکہ پیچھے صورت پیچھے حج کے موضوع پہ بات ہوئی ہے نا، تو اس وجہ سے یہ آیت حاجیوں کے لیے ہے، جو حج پہ جاتے ہیں نا ان کے لیے خاص طور پر۔ اب یہ ہے کہ ان میں، اس آیت میں، تواضع اور عاجزی کرنے والوں کے اوصاف بیان ہو۔ بشر المخبتین پڑھا ہے نا کہ خوشخبری دے دیجیے عاجزی کرنے والوں کو۔ اب عاجزی کرنے والوں کے اندر کوالٹیز کیسی ہیں، خوبیاں کیسی ہیں، وہ اللہ نے بتا دی۔ اور سب سے پہلی خوبی کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات یا اس کے کسی حکم کا ذکر آ جاتا ہے، وہ سنتے ہیں، اچھا اللہ نے یہ کہا، فوراً سن کے دل ڈر جاتے ہیں، لیکن یہ کیفیت آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں قرآن کے اندر یہ بات آئی، اس کو ہم اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے، لیکن جو عاجزی والے لوگ ہوتے ہیں نا، جب اللہ کا ذکر آتا ہے فوراً ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، دل و جان سے اللہ کا آرڈر مانتے ہیں، کفار کی طرح نہیں ہوتے کہ جن کے دل اللہ کے اکیلے ہونے کی وجہ سے تنگ پڑنے لگتے ہیں۔ سورۃ زمر آیت 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو جو اس کے سوا ہے، اللہ کے سوا جو لوگ ہیں نا، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یعنی جب ان کے بتوں کا، ان کے جو انہوں نے اپنے لوگوں کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی، یا انہوں نے کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے تھے، جیسے آج کے دور میں اگر ہم ان کو کہیں جو پیر و مرشد بنائے ہوتے ہیں، جب ان کا ذکر آتا ہے، اچھا تمہیں نا فلاں کی بد دعا لگی ہے اور فلاں کی بد دعا لگ جائے، انہوں نے یہ منع کیا تھا نا یہ نہیں کرنا، تو میں نے اللہ کا حکم آئے، قرآن کیا منع کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ اچھا فلاں جگہ پہ ہم گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ اس طرح سے نہیں کرنا،
ہم فوراً ڈر جاتے ہیں کہیں مجھے بددعا نہ لگ جائے، اور لوگ اس چیز پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ اس کو فلاں کی جب بددعا لگی ہے اس نے اس کا احترام نہیں کیا تھا یا وہاں پہ یہ کیا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب عقیدے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے انسان کو اس کی سوچ کے مطابق ریزلٹس بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے ذکر سے، جب اللہ کا ذکر پہ کیا جاتا ہے تو خوش نہیں ہوتے، دل تنگ پڑتا ہے۔ تو جب اللہ کے سوا جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں کفار کے سامنے تو نہایت تکبر سے منہ پھیر کر چل پڑتے ہیں جیسے انہوں نے سنی ہی نہیں ہوتی۔ سورۃ لقمان آیت 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ انہوں نے سنی ہی نہیں، کہ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں گویا کہ انہوں نے سنی ہی نہیں، گویا کہ ان کے کانوں پر بوجھ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ ایسے متکبروں کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، کذالک یطبع اللہ علی کل کلب علی کل کلب متکبر یا جبار، کہ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہ ہے ایک طرف عمل کن لوگوں کا جو عاجزی والے ہیں، جو اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور دل کے ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ بس ڈرتے ہی رہیں، مراد یہ کہ وہ اللہ کی صفات، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور اللہ کے آرڈر کو فرسٹ پریورٹی میں رکھتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور جو صبر کرنے والے ہیں اس پر جو مصیبت پہنچے انہیں۔ یہ حج کے بارے میں بیان ہے نا، تو اس حج میں سفر کی مشکلات کے علاوہ بہت سی مشکلات آتی ہیں، ساتھیوں کے مزاج کی شدت، آپ دیکھیں کہ اتنی دنیا اکٹھی ہوتی ہے ایک دوسرے سے، اب رستے میں چل رہے ہیں ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی ہوتا تو ہے، بہت مشکل سے جو ہے نا حج کا سفر طے پاتا ہے، اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ لگتے ہوئے۔ تو اب رستے میں بد مزاجی بھی ہو سکتی ہے، خود غرضی بھی ہو سکتی ہے، ضروریات کی کمی کی وجہ سے لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خصوصاً بد عقیدہ اور مشرک لوگ بھی تھے وہاں پہ، تو یہ صورت چونکہ مکی صورت ہے تو اس وجہ سے اس وقت وہاں پہ مشرک لوگ بھی تھے نا، تو ان کے ساتھ میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جو عاجزی والے ہیں جو ان تمام معاملات میں صبر کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سے حاجی ایسے ہوتے ہیں جو شرک اور بدعت میں گرفتار ہوتے ہیں، اور جب توحید اور سنت کی بات وہاں ان کو بتائی جائے نا وہ برداشت ہی نہیں کرتے سننا، ان سے بھی پھر بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر کیا کرنا ہے حاجیوں نے، والصابرین علی ما اصابہم۔ آپ خود سوچیں کہ یہ آیت تو ان کو ضرور پڑھا کے دینی چاہیے کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم ایسے آؤ کہ جیسے آج ہی پیدا ہوئے ہو، تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے کہ نمبر 1 اللہ کے سارے احکامات حج سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یاد ہونے چاہیے، پڑھو اور ان کو ویسے ہی کرنا جیسے اللہ نے آرڈر کیا۔ دوسرا، وہاں پہ کسی کے ساتھ بحث ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ٹینشن والے معاملات ہو تو صبر کرنا ہے، کیونکہ تم ایک جہاد پہ نکلے ہو، یہ نہ ہو کہ کسی ایک بات کی وجہ سے سارا حج ضائع ہو جائے، تو ہو بھی فائنینشلی بھی بہت زیادہ اس کے اندر پرابلمز آنا شروع ہو گئی ہیں، بہت زیادہ کاسٹلی ہو گیا۔ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے قدرتی آفات پیش آ جاتی ہیں، تو اللہ کے عاجز بندے ان سب موقع پر کیا کرتے ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، سورۃ بقرہ آیت 197، کہ وہ لوگ کوئی غلط بات، گالی گلوچ، بحث مباحثہ نہیں کرتے، نہ ہی جنگ کرتے ہیں، نہ ہی جھگڑا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، وبشر الصابرین، ان لوگوں کو شبری دے دیجئے، کن لوگوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبت،
کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. سورۃ بقرہ آیت 55 اور 56 کہ جو لوگ مصیبت پر یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی فوت ہو جائے، کوئی چیز گم جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی آپ کو ٹینشن دے، کوئی آپ کو دھوکہ دے، کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے مجھے نعمت ملی تھی، چلی گئی، اللہ کے پاس گئی ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، کچھ نہیں میرے پاس رہا تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کو نہیں نا پسند، اگر اللہ مجھ سے محبت ہے نا تو اللہ مجھے پریشان اگر کر بھی رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہے نا. تو اللہ اپنے بندے کو، یعنی اللہ میرے لیے یہ مسائل لے کے آ رہے ہیں تو اس میں اللہ نے میرے لیے کوئی بہتری بھی رکھی ہے. جب انسان ہر معاملے کو اللہ کے حوالے سے دیکھتا ہے نا، پھر وہ کہہ سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دعائیں بس یاد نہیں کرنی ہوتی، دعاؤں کو پڑھتے ہیں فیل کر کے کہ اللہ، ہاں ہم صرف ڈیتھ پہ یہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ کی گھر کی لائٹ بھی آف ہو جاتی ہے نا، یا کوئی چیز گم جاتی ہے، یا کوئی آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے، کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، کوئی بھی مصیبت، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کوئی بھی مصیبت آپ کو آتی ہے جس میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دینی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی ہے صبر. اس کے بعد والمقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. سفر حج کی صعوبتوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ نماز میں سستی ہو جائے یا وہ صحیح طریقے سے ادا نہ کی جا سکے، لیکن اللہ کے عاجز بندے اللہ سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ نماز میں غفلت سے اس قدر خوف زدہ رہتے ہیں کہ ہر وقت اس کی فکر میں رہتے ہیں، اسے اتنی پابندی سے بر وقت اور صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں نماز قائم کرنے والے کا لقب دے دیا، گویا کہ وہ ہر وقت نماز ہی میں ہے. اب دیکھیں حج، امیجن کریں، آپ لوگ تو اب دیکھتے بھی ہوں گے، لائف بھی حج آپ دیکھتے ہیں جب ہو رہا ہوتا ہے، کتنی دنیا. ابھی کرونا میں تو تھوڑے کم لوگ ہو گئے تھے، دوبارہ سے اس دفعہ جب حج ہوا تھا کس قدر لوگ گئے تھے نا. آپ خود سوچیں وہاں پہ نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے، تب ٹائم پہ کتنا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عاجز بندوں کی صدق بیان کی کہ وہ اس موقع پر بھی، کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی تو ایسے لوگ جاتے تھے نا، تو اس موقع پر بھی اتنے رش والے ماحول، اتنے ہجوم میں بھی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں. اور آج ہم اپنے گھروں میں بستر پر بیٹھے ہوئے بھی اپنی نمازوں کو کتنا لیٹ کر دیتے ہیں نا. حج کے موقع پر بھی نماز کو کتنی اہمیت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو باقی جو ہے ہم اپنی جب نارمل لائف میں ہوتے ہیں تو اس وقت تو اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے، تو کہا نماز کو وقت پہ ادا کرنا. ٹھیک ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں. اس سفر میں چونکہ خرچ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کھانے پینے کی بھی چیزیں ساتھ رکھنی ہوتی ہیں، وہاں پہ شاپس وغیرہ سے بھی تو نہیں لے سکتے. تو آپ کو پتہ ہے اس موقع پر آپ بڑے کارٹنس وغیرہ اٹھا لیتے ہیں رستے میں کھانے پینے کے لیے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، یا اس کا رستے میں گر گیا ہو، اتنے ہجوم میں بہت مشکل ہوتا ہے کیری کرنا ان سب چیزوں کو. تو پھر ایک دوسرے کو وہ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں کھانے پینے کے خرچ میں، اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنے میں یا قربانی وغیرہ پر خرچ کرنے میں وہ کنجوسی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو دیا یہ سمجھ کر یہ اللہ کی نعمت ہے، اسی کا عطا کرتے ہیں، فراخ دلی سے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ ہم سب کو موقع دے ہم بھی ان سب آیات پر عمل کرتے ہوئے
حج جیسا ایک بہترین ریچول ہم ادا کر سکیں۔ جی اللہ تعالیٰ کروائیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم حج کو اور عمرہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہمیں ساتھ اس کی زیارت بھی کروا دے تاکہ ہمیں اور اچھی سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ان کو رزق دیا ہم نے وہ کھلے دل سے، فراخ دل سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ صفات صرف حج کے دوران ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ دوسرے تمام اوقات میں بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ حج کے دوران بس یہ صفات لے کر آتے ہیں۔ وبشر المخبتین، جو عاجز لوگ ہوتے ہیں جنہیں بشارت دی گئی ہے، ان کی پوری لائف ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے دل ڈر جاتے ہیں، مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، نمازوں کو وقت پہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ نے جو رزق دیا کھلے دل سے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفات اپنے اندر لے آئیں گے نا تو ہم بھی مخبتین میں شامل ہو جائیں گے، عاجز لوگوں میں۔ صبر کرنے والا ویسے عاجز ہو جاتا ہے، اور اللہ ہم سب کو عطا کرے۔ والبدن، اور قربانی کے اونٹ، جعلناہا، جعل بنایا، نا ہم نے، ہا انہیں، کنہیں، قربانی کے اونٹ کو۔ بدن جو ہے بدنتن کی جمع ہے، بڑے بدن والا جانور۔ یہ لفظ بڑے جسم کی وجہ سے اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے پہلے قربانی کے لیے سورۃ نعم کے اندر بہیمۃ الانعام یعنی پالتو جانور جو بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے کے لیے استعمال۔ اس آیت میں بڑے جانوروں کا ذکر کیا گیا کیونکہ خصوصاً پیچھے شاعر اللہ کی بات ہوئی نا، تو خاص طور پہ یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی، اونٹ اپنے بلند قد کی وجہ سے بھی اور اشعار کی وجہ سے بھی زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ اشعار کہتے ہیں کہ جب مکہ میں قربانی کے اونٹ روانہ کیے جاتے ہیں تو ان کی کوہان کی دائیں طرف برچھی وغیرہ سے زخم کر کے ان کی جلد پر خون مال دیا جاتا ہے، جو اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جانور قربانی کے لیے جا رہے ہیں، اور جس سے ہر دیکھنے والا اس کی عزت و تکریم کرتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کی نشانیوں کے پیچھے بات ہوئی نا، تو بدن یعنی اونٹ جو ہیں بڑے بڑے جسم اور قد والے، یہ ایک بڑی نشانی ہے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے قربانی کے جانور کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ ہلکا سا زخم ہوتا ہے، اس سے خون جو ہے نا نکال کر ان کی جلد پہ مل دیا جاتا ہے، اور گائے کو بھی بدنتن کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھے ہوئے نکلے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹوں اور گایوں میں شریک ہو جائیں، تو ہم میں سے ہر 7 آدمی ایک بدنہ میں شریک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اونٹ اور گائے دونوں کے لیے بدنہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ حج کے موقع پر اونٹ اور گائے کے 7 حصے ہوں گے، 7 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، 7 اونٹ کے اندر اور 7 گائے کے اندر۔ لیکن دوسری روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو قربانی کا وقت آیا تو ہم نے گائیں 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کی اور اونٹ 10 آدمیوں کی طرف سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج کے علاوہ جو دوسرے مقامات عید الاضحیٰ کے موقع پر جب قربانی ہوتی ہے تو اونٹ کے حصے کتنے ہوں گے؟ 10 ہوں گے، اور حج کے موقع پر 7 آدمی اونٹ میں شریک ہوں گے۔ کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ 5 لوگ مل کے اونٹ کر لیں ذبح اور 2 حصے ان کے ہو جائے، اور اگر 4 لوگ کریں تو جتنے پھر
10 पार्ट्स उसके होंगे तो 10 हिस्सों के अंदर आधे आधे कर लें, जितने भी होंगे लोग वो 10 के उतने हिस्से कर, ठीक है। तो ये चीज भी आपको जहन में होनी चाहिए कि हमने पढ़ा है कि कुर्बानी जो गाय की है उसमें 7 हिस्से और ऊंट की कुर्बानी में कितने हिस्से हैं, 10 हैं। लकुम तुम्हारे लिए, मिन शाइरिल्लाह निशानियों में से है अल्लाह की, लकुम तुम्हारे लिए, फीहा इनमें, खैरुन भलाई है। भलाई क्या है कि ज़िबा करने के बाद इनके गोश्त, चमड़े, हड्डियों और जिस्म के हर हिस्से से फायदा उठाया जा सकता है और फिर आखिरत में मिलने वाला अजर सवाब इसके अलावा है। और वो ऐसी खैर है कि क़यामत के बाद जो आपको अजर सवाब मिलेगा आखिरत में, जो इंसान जो काउंट नहीं कर सकते हम, वो अजर अल्लाह के यहाँ अल्लाह की तरफ से मिलेगा इंसान की नीयत के मुताबिक। जिसकी जितनी अच्छी नीयत होगी उसको उतना अजर अता किया जाएगा। फस्कुरू पर जिक्र करो, इस्मल्लाही नाम अल्लाह का, अलैहा उन पर, सवाफ सफ बस्ता खड़ा करके। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये कहने की बजाय कि इन्हें ज़िबा करो, बल्कि क्या कहा, बार बार ये हमें बताया जा रहा है कि अल्लाह का जिक्र करो, कि ये अल्लाह के पैदा किए हुए हैं। क्योंकि मुशरिकीन अल्लाह के नाम की कुर्बानी नहीं करते थे, इसलिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला ताकीद कर रहे हैं हर एक चीज, हर एक मौके पर कि अल्लाह का जिक्र करो। कुर्बानी करते हुए गैरुल्लाह का नाम ना लो, नीयत भी ना हो तुम्हारी। क्या नीयत हो, अल्लाह। और ये साफत उनकी जमा है। और सफ का मारूफ मीनिंग होता है कितार, यानी ऊंट को कुर्बान गाह में कितार की सूरत में खड़ा करके बारी बारी नहर करना चाहिए, कुर्बानी उसकी करनी चाहिए। क्योंकि इससे कुर्बानी के जमाल में और जलाल में इजाफा हो जाता है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था ना, पीछे भी हम पढ़ के आए हैं सही मुस्लिम की हदीस कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान गाह की तरफ पलटे और अपने हाथ से 63 ऊंट नहर किया और फिर आपने एक बच्चे के साथ जख्म, मतलब आप क्या करते, जख्म लगाते थे, फिर आपने वो बच्चा जो है अली रजी अल्लाह अन्हु को दे दिया, उन्होंने बाकियों को कुर्बान किया, ज़िबा किया और कुल 100 ऊंट थे। इस हदीस में से ये भी पता चलता है कि उस वक़्त मीना में बाकायदा कुर्बान गाह थी और आज भी हुकूमत ने मुख्तलिफ जगहों पर बाकायदा जगह मुकर्रर कर रखी हैं वहाँ पे। तो और ये सब ऊँट वहाँ करीब-करीब जमा थे, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँटों को वहाँ पे नहर किया और फिर बाकी जो है अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने किए। अब ऊँट को ज़िबा करने का क्या तरीका है, किस तरह से करना चाहिए, और ये भी इंशाल्लाह हमने सीखना है, कल हम इसको देखेंगे। क्योंकि ये कुरान के अंदर देखिए हमें पता, अल्लाह ताला ने कितनी छोटी-छोटी बातें हमें सिखा दी, बता दी कि किस तरह से उसको ज़ख्म देना है और किस तरह से उसका गोश्त इस्तेमाल करना है और किस तरह से उसका गोश्त बाँटना है और किस-किस को देना है और कितने उसके हिस्से होने चाहिए। ये सारा इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। अभी तक जो बातें आपने समझी उसको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ करें ताकि आपको भूले ना। आती तो आपको पहले ही थी, लेकिन ये है कि थोड़ा आप कॉन्फिडेंस के साथ आएँगी कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।